دوستو، جب آپ اپنے گھر والوں، بیوی بچوں سے زیادہ باہر کے لوگوں کو ترجیح دیتے ہیں تو سمجھ لو کہ آپ غلط راستے پر ہیں۔ اگر آپ کو کوشش کرنے سے ڈر لگتا ہے تو آپ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اعتبار کی قلت اور شک کی زیادتی رشتوں کی خوبصورتی کو ختم کر دیتی ہے۔ اکثر اوقات انسان اندازہ نہیں لگا سکتا کہ آیت الکرسی بندے کی کس طرح حفاظت کرتی ہے۔ دشمن کا بھی نہیں اب تو بھروسہ کوئی، اکثر اوقات وہ احباب نکل آتے ہیں۔ بہترین زندگی بسر کرنے کے لیے زبان کا نرم ہونا اور لہجے کا دھیما ہونا ضروری ہے، مگر افسوس کہ انسان اپنی زبان بلیڈ کی طرح تیز اور لہجہ کلہاڑی کی طرح زوردار رکھتے ہیں۔ نفس بادشاہوں کو غلام اور صبر غلاموں کو بادشاہ بنا دیتا ہے۔ اور ناظرین، پہلے ایک دوسرے سے ملنے کے لیے لوگوں کے پاس وقت نہیں تھا، اب وقت تو ہے پر مل نہیں سکتے۔ جب مکان ایک جیسے تھے تو اب انسان بھی ایک جیسے تھے۔ انسان کا ضرورت سے زیادہ اچھا بننا ضرورت سے زیادہ ذلیل کر دیتا ہے۔ ہنسنا تو سیکھنا پڑتا ہے، رونا تو پیدائش سے شروع ہو جاتا ہے۔ علم دولت سے کہیں بہتر ہے، کیونکہ دولت قارون اور فرعون کو ملتی ہے اور علم پیغمبروں کو ملتا ہے۔ اور ناظرین کرام، مہمان اپنا رزق اور مشکل اپنا حل ساتھ لے کر آتی ہے۔ سوالات اکثر کچھ جاننے کے لیے نہیں بلکہ صرف پریشان کرنے کے لیے کیے جاتے ہیں۔ ان کا جواب نہ دینا بہتر ہوتا ہے۔ تصویر میں ساتھ کھڑے ہونے والے اور تکلیف میں ساتھ کھڑے ہونے میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت سکون ہے۔ کل کی فکر کیوں کرتا ہے انسان جب اللہ کریم نے آج تک سنبھالا ہوا ہے، کل بھی سنبھال لے گا۔ دروازے کو چھوٹا ہی رہنے دو، جو جھک کے اندر آئے تو سمجھ لو وہی اپنا ہے۔ الجھنیں میٹھی بھی تو ہو سکتی ہیں، جلیبیاں اس بات کی زندہ مثال ہیں۔ دعائیں جتنا وقت لیتی ہیں ان کا رنگ اتنا ہی نکھرتا ہے۔ اگر آپ کی قمیض میں پیوند لگا ہو تو آپ غریب ہو، مگر آپ کی جینز گھٹنوں سے پھٹی ہو تو امیر۔ اگر خراب انگلش آتی ہو تو جاہل، اور خراب اردو آتی ہے تو آپ تعلیم یافتہ۔ اللہ کریم کی عطا کبھی ختم ہونے والی نہیں، طلب کرنا بندے کا کام ہے۔ لہجے میں نرمی ہو تو الفاظ شفا دیتے ہیں۔ ناظرین، کسی کو پھول دینا محبت نہیں ہے، بلکہ ساری زندگی اس کو پھول کی طرح رکھنا محبت ہے۔ حد سے زیادہ سوچنے والے اور حد سے زیادہ حساس لوگ کبھی خوش نہیں رہ سکتے۔ صبر کرنے والا انسان کبھی کامیابی سے محروم نہیں رہتا، چاہے اس کو طویل زمانہ لگ جائے۔ محبتیں بھی احساسہ ہوتی ہیں، ان کی دل سے قدر کیجیے۔ انہی کی وجہ سے بیٹھے بیٹھے آپ مسکرانے لگ جاتے ہیں۔ جب کبھی اپنی کامیابی پر غرور آنے لگے تو چپکے سے مٹی سے پوچھ لینا کہ بادشاہ سکندر کہاں ہے۔
اپنے دل کا ہمیشہ خیال رکھیے، دل ٹھیک ہوگا تو پھر آپ کا پورا جسم ٹھیک ہو جائے گا۔ وقت دکھائی تو نہیں دیتا، مگر دکھا کر اور سمجھا کر بہت کچھ چلا جاتا ہے۔ آج کل مخلص ہو کر دیکھیں، آپ کا خلوص منہ پر ماریں گے لوگ۔ جن کے ہونٹوں پر ہنسی ہوگی اور پاؤں پر چھالے ہوں گے، وہی لوگ اپنی منزل کو حاصل کرنے والے ہوں گے۔ تعلق تو ایسا ہونا چاہیے جس میں ایک دوسرے سے بات کرنے کے لیے تڑپنا نہ پڑے۔ پتھر تو خاص کوئی لگتے ہیں، پھر وہ درخت ہو یا انسان۔ عجیب بات تو یہ ہے کہ ہمیں پیٹھ پیچھے بولنے والے با اخلاق اور منہ پر بولنے والے بدتمیز لگتے ہیں۔ مسکرائیں اور آگے بڑھ جائیں، اس سے اچھا انتقام اور کیا ہوگا؟ انسان کا اپنے آپ پر بڑا ظلم یہ ہے کہ وہ پورے دن اور رات میں ایک بار بھی توبہ نہ کرے۔ جن لوگوں کی محبت کے اندر ہم لوگوں کو ناراض کرتے ہیں، وہی لوگ اکثر ذلیل و خوار کرتے ہیں۔ اور ناظرین، ایک درخت اور ایک بیٹی، گھر میں ان دونوں کا ہونا بہت ضروری ہے۔ درخت ہمیشہ سایہ دیتا ہے اور بیٹی درد میں ساتھ دیتی ہے۔ اپنی اچھائی کو ثابت نہ کرو، وقت ایک دن خود ثابت کرے گا۔ منہ دھونے سے قبل لیموں کا اور کھیرے کا رس مکس کر کے چہرے پر مساج کریں، جریاں نہیں پڑیں گی۔ مکان ہاتھوں سے تعمیر ہوتے ہیں اور گھر دلوں سے بنتے ہیں۔ مایوس بالکل نہ ہو، کیونکہ آپ کی زندگی کہیں سے بھی شروع ہو سکتی ہے۔ دو اصول زندگی میں کبھی نہ بھولو، ایک اپنی ذات کی قدر کبھی کسی بھی حال میں کم نہ ہونے دیں، اور دوسروں کی عزت کا ہر صورت خیال رکھیں۔ فرمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کسی کو معاف کر دینے سے اللہ کریم عزت میں اضافہ فرماتا ہے۔ اگر روح بیمار ہو تو قرآن شریف سے بہتر کوئی دوا نہیں۔ بچوں پر اس لیے نور برستا ہے کہ شرارتیں تو کرتے ہیں مگر سازشیں نہیں۔ کسی کے معاف کر دینے سے انسان کی اپنی روح پاک ہو جاتی ہے۔ مزید اچھی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں۔ شکریہ۔